جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو کے نا لوگوں کا ذہن بنا رہے کہ یار اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنا مال لے کر آؤ، اسلام کو حاجت ہے۔ جناب عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ میری طرف سے نا 100 اونٹ جو غلے سے اور اسلحے سے بھرے ہوئے ہیں قبول فرمائے۔ قبول ہو گئے، بیٹھ گئے۔ حضرت بلال حبشی پھر کھڑے ہوئے، کہنے لگے ابھی بھی مال کم، ابھی اور چاہیے۔ جناب عثمان کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 200 اونٹ اور قبول فرمائے۔ کتنے ہو گئے؟ پھر بیٹھ گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ترغیب دلا رہے ہیں، پھر آپ نے ذہن بنایا کہ ابھی اور چاہیے۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 300 پہلے دے دیے، 300 اور قبول فرمائے۔ 300 اونٹ جو غلے سے اور اسلحے سے بھرے ہوئے ہیں، کتنے ہو گئے جی؟ 600 اونٹ لینے کے لیے آپ اپنے گھر میں گئے، جا کے اپنے غلام سے کہا یار 600 اونٹ نکالو جو غلے سے اور اسلحے سے بھرے ہوئے ہو۔ وہ 600 اونٹ نکال کے جب جانے لگے نا، دل کے اندر خیال آیا کہ حضور کی بارگاہ میں بس 600 پیش کرنا ہے۔ اپنے غلام سے کہنے لگے یار 100 اور نہ کر لیں، 100 اور لے کر آ۔ وہ جناب 100 اور آ گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 700 لے کر جانے لگے۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ مصطفیٰ کے دروازے پہ 700 لے کر جانے ہیں، بس 700 لے کر جانے ہیں۔ اپنے غلام سے کہا چل یار 100 اور لے کر آ جا۔ کتنے ہو گئے؟ 800 ہو گئے۔ پھر جانے لگے۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ نہیں یار 800 بھی تھوڑے ہیں۔ پھر اپنے غلام سے کہا یار 100 اور لے کر آ۔ 900 ہو گئے۔ 900 لے کر جانے لگے۔ پھر خیال آیا یہ بھی تھوڑے ہیں۔ پھر اپنے غلام سے کہا کہ یار 100 اور لے آؤ۔ تو غلام کہنے لگا حضور 100 ہے نہیں پیچھے، 100 پیچھے نہیں۔ آپ نے فرمایا کتنے ہیں؟ تو کہنے لگا جی 50 ہے۔ فرمایا 50 لے آؤ۔ وہ 50 اونٹ جو ہے وہ غلے سے اور اسلحے سے بھرے ہوئے 50 اونٹ اور آ گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 900۔ اب جانے لگے تو ذہن میں خیال آیا یار 1000 پورا نہ کر لیں، 1000 کا عدد پورا نہ کر لیں، لیکن غلام نے تو کہا تھا کہ ہیں ہی 50۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اونٹ ختم ہو گیا نا، گھوڑے تو پڑے ہوئے ہیں نا، 50 گھوڑے لے آؤ۔ وہ 50 گھوڑے اس کے اندر ایڈ کیے، 1000 یہ جانور لے کر، اور جناب بہت زیادہ سونے کے سکے لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے جناب عثمان کو دیکھا تو جھولی پہ لا دی۔ حضرت عثمان غنی نے جو سونے کے سکے لے کر آئے تھے آ کر حضور علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیے اور تشریف بیٹھ گئے نیچے۔ حضرت بلال حبشی کھڑے ہوئے، پھر کہنے لگے کہ یار ابھی بھی پیسے چاہیے، ابھی بھی مجاہدوں کا مال چاہیے، ابھی بھی کم ہے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی اور چاہیے، ابھی پورے نہیں ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا یا عثمان تو بڑا لے کر آیا لیکن ابھی اور چاہیے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جتنے مجاہدوں کا سامان رہ گیا ہے ان کی تلواروں کا خرچہ بھی میں اپنے اوپر لیتا ہوں، ان کی کمانوں کا خرچہ بھی میں اپنے اوپر لیتا ہوں، ان کے آنے جانے کا خرچہ بھی میں اپنے اوپر لیتا ہوں، اور یا رسول اللہ اگر ان مجاہدوں میں سے کوئی زخمی ہو جائے تو اس کے گھر والوں کا خرچہ بھی میں اپنے اوپر لینے کو تیار ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا عطا فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی خوبصورت دعا عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ تیری مرضی ہے، قیامت والے دن آدم سے حساب لینا ہوا تو لے لینا، جناب آدم سے حساب لینا ہوا تو مالک تیری مرضی ہے، جناب نوح سے حساب لینا ہوا تو اللہ تیری مرضی ہے، جناب موسیٰ سے حساب لینا ہوا تو اللہ تیری مرضی ہے، یہاں تک کہ حضور فرمانے لگے محمد سے حساب لینا ہوا تو تیری مرضی ہے، یا اللہ ابو بکر سے حساب لینا ہوا تو تیری مرضی ہے، جناب عمر سے حساب لینا ہوا تو تیری مرضی ہے، یا اللہ میری بیٹی فاطمہ سے حساب لینا ہوا تو تیری مرضی ہے۔ لیکن حضور نے دعا کی اللہم لا تسأل عن عثمان بعد هذا اليوم، یا اللہ آج کے بعد عثمان سے نہ حساب لینا۔